سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے دنیا کے ہر شخص کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے اور وہ ہے زلزلہ۔ سامعین کرام، ترکی اور شام میں آنے والے ہولناک زلزلے نے نہ صرف ترکی میں تباہی مچائی بلکہ پوری دنیا کو حیران و پریشان کر دیا۔ کون جانتا تھا کہ یہ بلند و بالا عمارات ملبے کا ڈھیر بن جائیں گی، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو جائیں گی۔ کون جانتا تھا کہ ہنستے کھیلتے گھر اجڑ جائیں گے۔ سامعین گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی ایسا واقعہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف رخ فرماتے اور توبہ استغفار کرتے تھے، اپنی اور اپنی امت کے لیے بارگاہ الہی میں معافی مانگتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے۔ سامعین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ زلزلہ قدرتی تھا یا مصنوعی؟ جیسا کہ کچھ لوگ ہارپک ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں کہ آج کل ہارپک ٹیکنالوجی کی مدد سے دنیا کے کسی حصے میں بھی کسی جگہ کو ٹارگٹ کر کے اس جگہ پر زلزلے جیسی صورت پیدا کی جا سکتی ہے۔ سامعین کرام، ہارپ ٹیکنالوجی کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس پرفتن دور میں مسلمانوں کا جینا محال ہو چکا ہے۔ غیر مسلم طاقتیں ہمارے درمیان شر اور فساد پھیلا کر مسلم امت کو آپس میں لڑوا کر اپنے مفادات میں کامیاب ہو رہی ہے۔ سامعین اکرام، زلزلہ قدرتی ہو یا مصنوعی، اس میں بہت سی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ترکی میں آنے والے زلزلے کے بعد کی تصویری جھلکیاں دیکھی ہوں گی۔ سامعین اکرام، یہاں پر تھوڑی سی وضاحت زلزلے کے بارے میں کرتا جاؤں کہ زلزلہ کب، کہاں اور کیوں آتا ہے۔ سامعین اکرام، زلزلہ کے معنی ہلا دینے کے ہیں، یعنی کسی چیز کو ہلا دینا۔ جس طرح قرآن پاک کے آخری پارہ کی سورت نمبر 99 کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے سخت بونچھال سے ساری زمین لرز اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ سامعین محترم، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں دیکھا جائے تو روئے زمین پر کتنے ہی ایسے سبق آموز واقعات گزر چکے ہیں جن سے انسان کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ اے اولاد آدم، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، میرا عذاب بہت ہی سخت ہے اور میری پکڑ بہت ہی مضبوط ہے، تم میری پکڑ سے ہرگز بچ نہیں سکتے۔ سامعین محترم، اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، تو پھر خدا کی محبت کا ہم کس طرح اندازہ کر سکتے ہیں؟ وہ خدا جس کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، وہ خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے کہ وہ خدا خود فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو پھر وہ رب ہمیں اس طرح مصیبتوں کا شکار کیوں کر دیتا ہے؟ کبھی ہماری بھوک، کبھی مال کی تنگی، کبھی اولاد کے صدمے، کبھی قحط سالی، کبھی زلزلے جیسے بڑے عذاب، تو کبھی فصلوں کی تیاری کے وقت لگاتار بارشیں ہیں۔ سامعین اکرام، یہ سب اس لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں کہ میرے بندے مصیبت کے وقت کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کیا وہ میری ناشکری کرتے ہیں یا ان مصیبتوں کو میری مرضی اور میری رضا سمجھ کر صبر اور شکر بجا لاتے ہیں؟ سامعین محترم، کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جن کے آنے سے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، ان حادثات کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے کہ انسان اپنے نفع و نقصان کو پہچان لے، لیکن باوجود اس کے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ڈھیل کو وہ اپنی عیاشی اور اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ لیکن جب انسان گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے اور رحمت الہی کو بار بار چیلنج کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے یا تو پکڑ لیتا ہے یا پھر اس کو عبرت حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سبق سکھا دیتا ہے، تاکہ انسان آنے والے حالات سے باخبر ہو جائے اور اپنی دنیا و آخرت سنوار لے۔ سامعین اکرام، اصل میں کامیاب بندہ وہی ہے جو اس دنیا میں ہی اپنی آخرت سنوار لے۔ زلزلہ زمین کے کسی حصے پر اس وقت آتا ہے جب وہاں کے رہنے والے لوگوں میں خوف الہی کم ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، سود کو حلال سمجھا جانے لگے، زنا عام ہو جائے اور نکاح مہنگا ہو جائے، کسی کی عزت کو محض چند کاغذ کے ٹکڑوں کی خاطر بیچ دے تو پھر عذاب الہی کیوں نہ آئے۔
سامعین محترم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس بارے میں مطلع فرمایا کہ پہلے پہل زمین جب ہلا کرتی تھی تو انسان خوفزدہ ہو جایا کرتے تھے، نظام زندگی درم برم ہو جایا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر کیل بنا کر ٹھوک دیا تاکہ یہ انسانوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ لیکن اب پہاڑوں کے ہونے کے باوجود زمین کا اس طرح سے ڈگمگانا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم لوگ اپنی بدعملیوں اور نافرمانیوں سے خدا تعالیٰ کو کتنا ناراض کر بیٹھے ہیں۔ سامعین محترم، ہماری اس تباہی و بربادی کی وجہ ہمارا دین سے دور ہونا، قرآنی تعلیمات پر عمل نہ کرنا اور رحمان کی عطا کی ہوئی انگنت نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا، اور قرآن و سنت کی محفلوں سے دوری ہماری ضلالت کا سبب ہے۔ اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا ہوگا اور اپنی روزمرہ زندگی کے تمام تر معاملات قرآن و سنت کے مطابق کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف جو ہم میں نہیں رہا، اس سے ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کر کے اپنا ہر لمحہ گزارنا ہوگا، تب جا کر ہم شیطانی وسوسوں اور شیطانی چالوں سے محفوظ رہیں گے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں دنیا کے موجزانہ واقعات سے عبرت حاصل کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں قیامت کے دن کسی قسم کی رسوائی اور عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سامعین کرام، زلزلہ دنیا کے کسی بھی حصے میں آئے تمام دنیا اس سے خوف محسوس کرتی ہے کہ نہ جانے ہو سکتا ہے اب ہماری طرف بھی یہ زلزلہ آ جائے۔ سامعین کرام، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کے سبق آموز واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو لازمی دیکھیے۔ ہماری ویڈیو میں قرآن و سنت کی بات کی جاتی ہے، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر بھی کریں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی اور بھی عبرت حاصل کر سکے۔